السلام علیکم۔ ناول حجاب بائی آمنہ خان۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب بھی کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ تو چلیں پھر ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا تم اس محبت کے بعد ایک رات بھی سکون کی نیند سوئے ہو؟ کیا اس محبت کے بعد تم کبھی دل سے مسکرائے ہو؟ جس محبت میں تم دیوانے بن گئے ہو، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، کیا اس محبت نے ایک لمحے کے لیے تمہیں سکون بخشا ہے؟ وجدان یہی محبت تم اللہ رب العزت سے کرتے، اس کی محبت میں دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے، اس کی محبت میں مسجد کے پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے آنسو بہاؤ، اس کی محبت میں دیوانے ہو جاتے، اس کی محبوب کے نام پہ خود کو قربان کر دیتے، تو کیا تم اسی حالت میں ہوتے جس حالت میں تم ابھی میرے سامنے بیٹھے ہو؟ وجدان، مجھے تمہیں دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ تم نے فقط ایک لڑکی کے لیے اپنا یہ حال بنا لیا ہے۔ تم اتنی ہی شدت سے محبت اس ذات سے کرو، وہ تمہیں نور ہی نور کر دے گا۔ جتنے صدقے دل سے محبت تم ایک لڑکی سے کرتے ہو، اس سے زیادہ اللہ سے کرو۔ اس کو مانگو وجی، وہ تمہیں مانگنے پہ اپنا آپ دے گا، خود کو تمہارے حوالے کر دے گا۔ تم کبھی اس طرح چل کے نہیں آؤ گے جس طرح تم آج آئے ہو۔ مولوی صاحب نے دکھ سے ایک بار آہ بھری اور اس کو دیکھنے لگے جو اپنے دل پہ ہاتھ رکھے سر کو جھکائے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ وجی، اس سے زیادہ محبت اپنے محبوب سے کسی نے نہیں کی اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف اپنی انگلی کرتے ہوئے کہا، یہ بھی محبت کرتا ہے، اپنے محمد سے محبت کرتا ہے، اپنے احمد سے محبت کرتا ہے۔ چلو وجی، میں تمہیں بتاتا ہوں خدا پاک اپنے محبوب سے کس نوعیت کی محبت کرتا ہے۔ یہ تو تم نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی محبت میں زمین آسمان بنائے، یہ جہاں بنایا، یہ دنیا بنائی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اس نے اپنے محبوب سے کس کس انداز میں محبت کی ہے۔ اس نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا ہے، احمد رکھا ہے۔ اب میری بات غور سے سننا۔ ان کا کچھ وقت پہلے کا غصہ نرمی میں بدلا، ان کے چہرے میں مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کو اللہ رب العزت کی محبوب سے محبت کا انداز بتانے لگے تھے۔ اب تم محمد کا میم ہٹاؤ تو پیچھے کیا بچا؟ احمد، حمد، یہی بات ہے نا؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو مکمل وحیان سے ان کو سن رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوسرا نام دیا ہے احمد۔ اب احمد کا الف ہٹاؤ تو کیا بنا؟ حمد۔ اب مجھے بتاؤ قرآن پاک کہاں سے شروع ہوا؟ قرآن پاک کی پہلی آیات کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اب تم اس میں سے پہلا لفظ لو، الحمد، جس کا مطلب ہے تمام تعریف۔ اب تم اس میں سے الف لام ہٹا دو، پیچھے کیا بچا؟ مولوی صاحب، حمد۔ اس نے پھر پرجوش ہوتے ہوئے کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم سمجھ گئے ہو۔ اب دیکھو وجی، اس رب کے محبوب کی شان تو دیکھو کہ اس رب العالمین نے قرآن مجید کی شروعات ہی اپنے محبوب کے نام سے کی ہے، اور کیا کہا؟ تعریف۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میرے محبوب، میں دنیا میں تمہیں ایسی عزت دوں گا جو کسی عاشق نے اپنے محبوب کو نہ دی ہو۔ میں تمہیں اس دنیا میں وہ مقام دوں گا جو کسی اور کا نہ ہو۔ اس کملی والے کی شان تو دیکھو، اللہ نے خود بھی اس کی تعریف سے شروعات کی اور پورے جہان سے اس کی تعریف کروائی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور پھر بولنے لگے، محبت تو اللہ نے کی ہے وجی، اس رب نے کی ہے اپنے محبوب سے۔ بدلے میں اس کے محبوب نے اس رب کے کائنات پہ اپنا آپ لٹا دیا، اپنا پورا خاندان اس کے نام پہ قربان کر دیا۔ وجی، پہلے اس کے تو ہو جاؤ جو محبتوں کا حقدار ہے۔ پہلے اس سے تو محبت کرو جس کو ہماری محبت کے سوا ہم سے کچھ نہیں چاہیے۔ تم اس سے محبت کرتے بھی نہیں ہو اور اس سے مانگتے بھی ہو۔ اللہ کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت ہمیں ذلیل کر دیتی ہے، اس قدر ذلیل کر دیتی ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم اسی کے ہاتھوں رسوا ہو جاتے ہیں۔ یہی محبت تم اللہ سے کر کے دیکھو، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا،
وہ تمہیں کبھی ذلیل نہیں کرے گا، نہ دنیا کے ہاتھوں ہونے دے گا، وہ تمہیں چلتا پھرتا نور بنا دے گا۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اس کی محبت مانگو، اس کے محبوب کی محبت مانگو، اس کی اولاد کی محبت مانگو۔ تم کیا مانگتے ہو؟ ایک عورت؟ محبوب کے حضور کھڑے ہو کے تم ایک عورت مانگتے ہو وجی؟ اس کے لیے مسجد سے تم گلی کے دیوار پکڑ کر آتے ہو؟ تم اس سے وہ محبت مانگتے ہو جس نے تمہیں صدیوں پرانا کر دیا ہے، تمہیں تمہاری جوانی میں ہی ضعیف بنا دیا۔ مولوی صاحب کا وہ نرم لہجہ ایک بار پھر سخت ہوا۔ ان کے چہرے کی وہ مسکراہٹ جو خدا اور اس کے محبوب کی محبت پہ آئی تھی، اس کی محبت پر پھر غائب ہوئی، اور وہ دل میں ڈر، ندامت، خوف لیے ان کو سنتا رہا۔ فاطمہ، وجدان کو کیا ہوا ہے؟ اماں کچھ نہیں بتایا اس نے مجھے، انہوں نے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے بیٹی سے پوچھا جو کچن میں کھڑے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اماں، آپ ایک بار پھر کیوں نہیں چلی جاتی زرمینہ کے گھر؟ فاطمہ نے انڈا فرائی پین میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اب ہم کیسے جائیں ان کے گھر؟ انہوں نے اسی دن ہمیں کہہ دیا تھا ہم اپنے خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ انہوں نے تسبیح کا دانہ پھیرتے ہوئے کہا۔ اماں آپ ایک بار میں تو کوئی ہاں نہیں کر دیتا نا، آپ پھر جائیں ان کے گھر۔ فاطمہ بجی کی یہ حالت تم سے اگر نہیں دیکھی جاتی، میں تو پھر ایک ماں ہوں، میرا گلاب کی طرح کھلتا بچہ بالکل مرجھا گیا ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنے کو میں ترس گئی ہوں۔ تمہیں نہیں پتہ، اس کو دیکھ کے میرے دل خون کے آنسو روتا ہے، مجھے میرے اندر سے خون کی بو آتی ہے، مگر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں اگر ہوتا تو میں اس لڑکی کو آج ہاتھ سے پکڑ کر لے آتی، اپنے بیٹے کے ہاتھ میں اس کو دے دیتی۔ یہ لو وجی، اپنی زرمینہ لو، وہ زرمینہ جو تمہاری خوشی ہے، تمہاری مسکراہٹ ہے، مگر میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اماں آپ میرے کہنے پہ ایک بار پھر چلی جائیں۔ اب وہ کچن سے نکل کے ماں کے پاس آئی تھیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ فاطمہ، ہم پہلے بھی تمہاری اور بجی کی خاطر گئے ہیں، وہ لڑکی بہت پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ مجھے تم بیٹیوں سے زیادہ محبت ہوئی ہے اس سے، مگر کچھ چیزیں قدرت کی طرف سے ہی ممکن نہیں ہوتی۔ اگر وہ ہمیں سید ہونے کے ناطے پہ اپنی بیٹی دے بھی دیں، جتنی عزت وہ میری کر رہے تھے، میں ان کے سامنے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی بھیک مانگوں، ان کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دوں؟ وہ کبھی انکار نہ کریں، میری جھولی کبھی خالی پیچھے نہ ہونے دیں، وہ اسی وقت اپنے لخت جگر ہمیں دے دیں، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم اہل تشیع ہیں تو پھر کیا ہوا؟ جو چیز ممکن ہی نہیں، جو چیز قدرت کی طرف سے ہی ممکن نہیں، اس میں اور تم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک سرد آہ بھری اور بیٹی کو دیکھنے لگیں جو نظریں جھکائے گہری سوچ میں گم تھی۔ السلام علیکم بھائی، میں فضا بات کر رہی ہوں۔ اس نے اتنے دنوں کے انتظار کے بعد شہاب کو کال کی۔ جی وعلیکم السلام۔ اس کو پتہ تھا فضا کون ہے، وہ جانتا تھا اس کی وہ زرمینہ کی واحد سہیلی تھی جس کی وہ بات کرتی تھی۔ بھائی میں نے زرمینہ کا پوچھنا تھا، وہ اتنے دنوں سے یونیورسٹی نہیں آئی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے یونیورسٹی کے گارڈن میں کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ دعا کیجیے گا اس کے لیے، اس کی ٹیسٹ رپورٹ صحیح آ جائیں۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ٹیسٹ رپورٹ؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ وہ جانتی تھی یقیناً کوئی بڑی وجہ ہے، تبھی وہ یونی نہیں آ رہی، ورنہ ایسا کب ہوتا تھا کہ وہ نہ آئے؟ وہ تو اتنا بیمار بھی ہوتی پھر بھی وجدان کو دیکھنے کے لیے ضرور آتی تھی۔ فی الحال کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے اس کو، ابھی رپورٹس آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا۔ زری کدھر ہے؟ کون سے ہاسپٹل میں؟ مانسہرہ میں ہیں آپ لوگ؟ اس نے جلدی سوالوں پہ سوال کرنا شروع کر دیے۔ نہیں، ہم مانسہرہ میں نہیں ہیں، ہم ایبٹ آباد کمپلیکس میں ہیں۔ بھائی میں وہاں آ جاؤں گی اس کو دیکھنے، اس نے بھاری ہوتی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ ابھی نہیں آئے، ہو سکتا ہے کہ ہم آج کل میں پنڈی کے لیے نکل جائیں۔ کیا پنڈی؟ اس نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور سسکیاں لینے لگی۔ جی اگر اس کی رپورٹ صحیح نہیں آئیں تو پنڈی یا پشاور جانا پڑے گا۔ بھائی آپ میری اس سے بات کروا دیں پلیز، اس نے منت کرتے ہوئے انداز میں کہا۔ آج 5 دن ہو گئے ہیں وہ ہوش میں نہیں آئی ہے، اس نے آنکھوں کے کونوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیا 5 دن؟ اس کو لگا جیسے وہ اب زمین پر گر جائے گی۔ 5 دن سے وہ بے ہوش ہے، ہوش میں نہیں آئی تو کسی کو نہیں پتا اس کو کیا ہوا، اس نے روتے ہوئے غصے والے انداز میں کہا۔ جی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ کومے میں ہے فی الحال۔
اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، نظریں زمین پہ کی اور اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے بولا، جی کوما، ایسے کیسے کومے میں بیٹھے بٹھائے وہ کوئی کومے میں جا سکتا ہے بھلا؟ وہ بھول گئی تھی کہ وہ زرمینہ سے نہیں اس کے بھائی سے بات کر رہی ہے۔ وہ روانی میں سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی اور نم آنکھوں سے جواب دیتا جا رہا تھا۔ آپ دعا کیجیے گا۔ اس کے اتنے سارے سوالوں پہ بس وہ اتنا ہی بول پایا اور پھر چپ ہو گیا۔ میں بہت دعا کروں گی، بہت۔ اس نے اب کی بار قاعدہ اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ وہ جو سسکیاں لے رہی تھی اب یونیورسٹی میں ہی کھڑے رو رہی تھی۔ دوسری طرف سے کال بند ہوئی، جیسے دوسری طرف کوئی خود بھی رو رہا ہو اور وہ کسی دوسرے کا رونا برداشت نہیں کر سکتا ہو۔ امی، اگر وجدان اس لڑکی سے اتنی ہی محبت کرتا ہے تو چھوڑ دیں پھر یہ سب، فاطمہ نے سوچنے والے انداز میں ماں کو کہا، جو خود بھی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ کیا چھوڑ دوں میں آپی؟ وہ ہال کے دروازے پہ کھڑا تھا جب بہن نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ وجدان؟ اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ باہر کھڑا ہوگا اور اس کی بات کو سن لے گا۔ آپی بتائیں نا، میں کیا چھوڑ دوں؟ اس نے وہیں پہ کھڑے ایک بار کہا۔ وجدان، تم وہ سب چھوڑ دو جس کی وجہ سے لوگ تمہیں ایک الگ ہی نام دیتے ہیں، جو تم نہیں ہو تمہیں وہ کہتے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے میں اہل بیت سے محبت کرنا چھوڑ دوں؟ نہیں وجی، میں یہ نہیں کہہ رہی۔ وہ اپنی ہی بات پہ شرمندہ ہوئی اور شرمندہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ نہیں آپی، یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا مجھے کچھ بھی کہے، کچھ بھی سمجھے، میں اہل بیت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی محبت میری رگوں میں ہے، میرے خون میں ہے، میرے جسم کے ایک ایک ریشے میں ہے۔ مجھے اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بہن کے پاس آیا، وہاں بیٹھا جہاں اس کی ماں اور بہن پہلے سے بیٹھے تھے۔ وجی، میں وہ نہیں کہہ رہی کہ تم اہل بیت کو چھوڑ دو، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم وہ چیزیں کرنا چھوڑ دو جس سے لوگ تمہیں شیعہ سمجھتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں۔ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کس چیز کو چھوڑ دوں میں؟ علی کا نام لینا چھوڑ دوں؟ محرم کے مہینے میں غم کرنا چھوڑ دوں؟ حسین کے دکھ پہ دکھی ہونا چھوڑ دوں؟ اہل بیت پہ کیے جانے والے مظالم کا تذکرہ کرنا چھوڑ دوں؟ مولا علی کی شہادت پہ ابن ملجم کو لعنت بھیجنا چھوڑ دوں؟ یزید اور اس کے ساتھیوں کو لعنتی کہنا چھوڑ دوں؟ حسین کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دوں؟ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت چھوڑ دوں؟ میں آخر کیوں چھوڑوں؟ آپی، میں ان میں سے کون سی چیز چھوڑوں کہ لوگ مجھے شیعہ نہ کہیں، لوگ میری وجہ سے آپ کو اہل تشیع نہ کہیں اور وہ مجھے مل جائے؟ آپی، اگر وہ مجھے اہل بیت کے چھوڑنے پہ ملتی ہے نا، تو خدا کی قسم یہ تو میری ایک محبت ہے۔ اہل بیت کے نام پہ میری ایسی ہزاروں محبتیں قربان۔ وہ آج ایک لڑکی کی محبت میں نہیں بول رہا تھا، وہ اہل بیت کی محبت میں بول رہا تھا۔ فاطمہ نے اس کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ جب بھی وہ زرمینہ کا نام لیتا تھا ہمیشہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، دل میں ایک الجھن ہوتی تھی، اور جب وہ اہل بیت کی محبت میں بولتا تھا تو اس کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے، چہرے پہ نور ہوتا ہے، دل میں سکون ہوتا ہے۔ آپی، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کو شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں سنیوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں؟ اگر میں ایک سید اور ایک سنی ہو کے بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں تو مجھے شیعہ کہا جاتا ہے، میرا مسلک اہل تشیع ہو جاتا ہے۔ آپی، یہی چیز تو میرے دل کو لگتی ہے، کیا ہم اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتے؟ آپی، میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ السلام علیہ کی طرح لوگوں کو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر اہل بیت کی محبت رازیت ہے تو مجھ سے بڑا کوئی رفضی نہیں، یعنی شیعہ نہیں۔ جو انہوں نے کہا میں بھی وہی کہتا ہوں، اگر اہل بیت کی محبت سے میں شیعہ ہو جاتا ہوں تو اللہ رب العزت کی قسم مجھ سے بڑا شیعہ کوئی نہیں۔ وہ جب بھی اہل بیت کی محبت میں بولتا تھا وہ نہیں دیکھتا تھا کہ سامنے کون بیٹھا ہے، وہ ایک محبت سے، عقیدت سے بولتا چلا جاتا تھا۔ آپی، اہل بیت سے محبت کرنا عقیدہ اہل سنت ہے۔ وہ شخص اہل سنت نہیں جس کا دل مودت اہل بیت سے خالی ہے، اس کے اندر خارجیت نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اہل سنت کی شناخت حب تکریم صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ دونوں شاخیں مل کے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتی ہیں۔
محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت اہل بیت کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ شخص جھوٹا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر اس کا دل محبت اہل بیت سے خالی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ 1400 سال کی تاریخ اسلام میں ہمارے کل ائمہ کا طریق مسلک و مشرب اہل بیت اطہار کی محبت میں یہی رہا ہے۔ اہل سنت کے چاروں ائمہ فقہ، امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ وہ شخص جو محبت و مودت اہل بیت میں کم ہے وہ کمزور ہے یا ناقص ہے۔ وہ نہ حنفی ہے، نہ مالکی، نہ شافعی اور نہ حنبلی ہے۔ آپ ہی ہم کب محبت کرتے ہیں اہل بیت سے؟ ہم نے کیا ہے ان کے لیے؟ ہم لوگ تو بس باتیں کرتے ہیں، فقط باتیں۔ باتوں سے تو محبت ظاہر نہیں ہوتی۔ ہمارا دل و دماغ، ہماری روح ان کی محبت میں سرشار نہیں ہوتا، تو کہاں کی محبت اور کیسی محبت؟ وہ بہن اور ماں کو دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں آج ایک اہل بیت کی عاشق کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ عاشق جو ایک لڑکی سے عشق کرتا ہے، پوری رات اس کی محبت میں روتا ہے، سسکتا ہے، دیوانہ بن جاتا ہے، تو جب وہی عاشق اس لڑکی کے عشق کو اہل بیت کی خاک بھی نہیں سمجھتا تو اس کی اہل بیت کے لیے محبت کی انتہا کیا ہوگی؟ آپ ہی ہم لوگوں نے اپنے فرقے بنا رکھے ہیں۔ ہر فرقہ جب تک اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، ان کی محبت میں مست ملنگ نہیں ہوگا تو وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اس کو ایک مومن مان ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو سنی فرقے کی زبانی اہل بیت کی محبت بتاتا ہوں۔ آج کل کے مجھ جیسے جاہل لوگوں کو پتہ ہی کیا ہے محبت کا۔ کوئی حسین ابن علی کا نام لے گا تو اس کو شیعہ کہا جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تاریخ جو ان کے بڑوں نے لکھی ہے، جن کو وہ مانتے ہیں، جن کو مان کے وہ اپنے فرقہ بناتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت تو اہل سنت ہے۔ میں آپ کو اہل سنت کے ہی کچھ اماموں کا بتاتا ہوں، انہوں نے کس قدر اہل بیت سے محبت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مدینے گئے تو سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حرمت اور تعظیم تکریم میرے اوپر اس قدر واجب ہے جس طرح صحابہ اکرام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم واجب تھی۔ یعنی جو تعظیم و تکریم صحابہ اکرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے، میں اسی طرح وہ تعظیم آپ کی کرتا ہوں۔ چونکہ آپ کی حرمت، تعظیم اور محبت اور مودت میں مجھے حرمت، تعظیم اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتی ہے۔ عظیم سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو درجہ ذیل ائمہ اہل بیت اطہار کے سامنے زانوائے تلمس کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ امام زید بن علی، امام زین العابدین کے بیٹے اور امام حسین کے پوتے ہیں۔ امام عبداللہ بن علی یعنی امام زین العابدین کے بیٹے اور سیدنا امام حسین کے پوتے، امام عبداللہ بن حسن المسنی، امام عبداللہ کاہل، امام حسن مثلث، امام حسین مجتبیٰ کے پڑ پوتے، امام حسین بن زید بن امام حسین مجتبیٰ، حسین بن محمد بن حنیفہ، سیدنا علی شہر خدا رضی اللہ عنہ کے پوتے، امام جعفر بن تمام بن عباس بن عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس کے پوتے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اہل بیت اطہار کے 9 امام حیات تھے اور آپ نے ہر ایک کے پاس جا کر زانوائے تلمس طے کیا۔ ائمہ اطہار اہل بیت میں سے جو امام بھی بنو امیہ یا بنو عباس کی ظالمانہ حکومت یا کسی حکمران کے خلاف خروج کرتے، آپ خفیہ طور پر اپنے تلمس کے ذریعے 12,000 اور درہم بطور نذرانہ ائمہ اطہار اہل بیت کی خدمت میں بھیجتے۔ آپ نے چیف جسٹس بننے کے حکمرانوں کی طرف سے دی جانے والی پیشکش کو قبول نہ کیا، اس کو بہانہ بنا کر آپ کو قید میں ڈال دیا گیا۔
حتیٰ کہ آپ کا جنازہ بھی قید خانے سے نکلا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے چیف جسٹس بننا قبول نہیں کیا تو کیا یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ عمر بھر قید کی سزا دی جائے اور جنازہ بھی قید خانے سے نکلے؟ دراصل یہ حکمرانوں کا بہانہ تھا، ہمارا حکم نہیں ماننا اور چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا۔ سبب یہ تھا کہ حکمران جانتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر بیٹھ کے اہل بیت کے ہر شہزادے کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت اور مودت کا اظہار کرتے ہیں، لہٰذا ان کو محبت اہل بیت کی سزا دی جائے۔ بس آپ نے محبت اہل بیت میں شہادت پائی، آپ ہی ان لوگوں نے اہل بیت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس کو شیعہ اور کافر کہہ دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور محبت اہل بیت، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اہل بیت طاہر سے شدید محبت و مودت تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں کے پاس اگر کوئی مسئلہ پوچھنے جاتا تو فرماتے کہ مالک کے پاس جاؤ، اور ہم اہل بیت کا علم اس کے پاس ہے۔ آپ کل ائمہ اہل بیت کے شاگرد تھے اور ان کی محبت و مودت میں فنا تھے۔ ایک طلاق کے مسئلے کو بہانہ بنا کر بنو عباس کے حکمرانوں نے ان کو محبت و مودت اہل بیت کی سزا دی، یہاں تک کہ ان کے سر اور داڑھی کو منڈوا دیا اور سواری پہ بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا اور حکم دیا کہ سب کو بتاؤ کہ میں امام مالک ہوں۔ آپ کہتے جاتے جو مجھے پہچانتا ہے پہچان لے کہ میں کون ہوں، اور مجھے اس حال میں دیکھ کر نہیں پہچان رہا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں۔ اس واقعے کے بعد آپ 25 سال تک گھر میں گوشے نشین ہو گئے اور باہر نہیں نکلے۔ یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں کا تھا، جہاں ائمہ اہل بیت طاہر کے نام نہیں لیا کرتے تھے۔ بنو عباس نے اہل بیت کے نام پر حکومت پر قبضہ کر لیا اور پھر چن چن کے ایک ایک اہل بیت کے امام اور اہل بیت کی محب کو شہید کر دیا۔ بنو عباس کا تعلق چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ تھا، لہٰذا اس تعلق کی وجہ سے یہ ائمہ اکرام ان سے بھی محبت کرتے۔ ان کے ایمان اور محبت و مودت کا عالم یہ تھا کہ بنو عباس ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ان کو حاصل نسبت کی وجہ سے معاف کر دیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو عباسی خلیفہ جعفر بن سلیمان عباسی کے حکم پر جب کوڑے مارے جاتے تو آپ بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش آتا تو کہتے لوگوں گواہ ہو جاؤ، باری تعالیٰ میں نے کوڑے مارنے اور مرنے والوں کو معاف کر دیا۔ جو ہی ہوش آتا پہلے یہی جملہ بولتے میں نے معاف کر دیا، پھر کوڑے لگتے، پھر کوڑے کھا کر پھر بے ہوش ہو جاتے، مگر ہوش میں آتے ہی معاف کر دیتے۔ ذرا سوچئے ان ائمہ اکرام کے ہاں مودت محبت نسبت اور حرمت اہل بیت کا کیا عالم تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑا ظلم آپ کی ذات سے ہو، مگر آپ جو ہی ہوش میں آتے تو کہتے کہ معاف کر دیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کوڑے کھاتے کھاتے میں مر جاؤں گا، ساتھ ہی ساتھ معاف اس لیے کرتا جا رہا ہوں کہ بے شک مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، مگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا کے خاندان میں سے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا کے خاندان کا کوئی فرد دوزخ میں جائے، بے شک اس نے ہی ظلم کیوں نہ کیا ہو، مگر میں اس کا سبب نہ بنوں، اس لیے ہوش میں آتے ہی ساتھ ساتھ معاف کرتا جاتا ہوں۔ اس قدر ظلم و ستم کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کے ساتھ حیا کا تعلق برقرار رکھا، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور محبت اہل بیت، امام شافعی پر اہل بیت کی محبت محدت کی وجہ سے ملاؤں نے شیعہ اور رافضی ہونے کے فتوے اور تہمت لگا دی۔ آپ ہی چاروں ائمہ فقہ کی فطرت میں محبت اور مودت اہل بیت تھی، ان کے علم اور ایمان کا خمیر محبت اور مودت اہل بیت سے اٹھا تھا۔ امام شافعی نے اپنے دیوان میں ایک بار رباعی لکھی کہ اے اہل بیت رسول،
تمہاری محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض کر دی ہے اور اس کا حکم قرآن میں نازل ہوا ہے۔ اے اہل بیت، تمہاری عظمت، تمہاری شان اور تمہاری مکانت کی بلندی کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ اگر آل محمد سے محبت کرنے کا رفضی یعنی شیعہ ہو جانا ہے تو سارے جہاں جان لے کہ میں شیعہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور محبت اہل بیت۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ یزید کے بارے میں کیا حکم کرتے ہیں تو انہوں نے جو فتویٰ دیا آفاق عالم میں آج تک اس کی آواز گونجتی ہے۔ فرمایا، میرے نزدیک یزید کافر ہے۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا اور کثیر کتب میں آج تک بلا اختلاف امام احمد بن حنبل کی تکفیر کا فتویٰ یزید پر آج تک قائم رہا۔ آپ کی مودت اور محبت بھی اہل بیت کے ساتھ لاجواب تھی۔ ان ساری باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اہل سنت کہلاتے ہیں، محبت مودت اہل بیت سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بعض خارج الذہن لوگ، بعض فتنے پرور شر پسند آپ کو شیعہ کہہ دیں گے۔ کسی کے شیعہ کہہ دینے سے کیا آپ شیعہ ہو جائیں گے؟ کوئی کسی کو کہہ دے کہ تم ہندو ہو گئے ہو تو کیا صرف اتنا کہنے سے وہ ہندو ہو جائے گا؟ کئی ہندو شاعر نے نعتیں لکھی ہیں، کوئی کہہ دے وہ مسلمان ہو گیا تو کیا اتنا کہنے سے وہ مسلمان ہو گیا؟ یہ کچھ فتنہ پرور ملائیں جن کا ایجنڈا خارجیت کو فروغ دینا ہے، جن کا ایجنڈا محبت ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ کو ختم کرنا ہے، اگر وہ اہل بیت کے ذکر اور ذکر حسین کے طعنے دیتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ تم شیعہ ہو گئے ہو تو ان کے پروپیگنڈا پر لعنت ہوگی۔ قیامت کے دن موقظ ہوگا کہ کسی کے پروپیگنڈا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی نسبت اور اہل بیت کے ساتھ تعلق کی پختگی میں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ کسی کے پروپیگنڈا کرنے کے ڈر سے چپ کر کے بیٹھ جائیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ذکر کو چھوڑ دیں؟ جب امام مالک نے کوڑے کھا کر ان کی محبت کی راہ نہیں چھوڑی، امام اعظم کا جنازہ جیل سے اٹھا کر مودت نہیں چھوڑی، امام شافعی پر رفضی یعنی شیعہ ہونے کی تہمت لگی مگر مودت نہیں چھوڑی، امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے، فتویٰ دیا، محبت نہیں چھوڑی، تو پھر ہم کیوں اہل سنت والجماعت کا اپنا طریق چھوڑتے ہیں؟ کل اولیاء ابدال، قطب غوث اور ولی محبت معدد اہل بیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی ولی مرتبہ ولایت کو نہیں پہنچتا جب تک اس کی ولایت کو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی توثیق نہیں ملتی۔ کوئی ولی شان ولایت کو نہیں پاتا جب تک مولا علی شہر خدا کی مہر نہیں لگتی، کیونکہ وہ فاتح الولیت اور امام ولیت ہیں۔ سلسلہ قادریہ بھی آگے چل کر امام رضا کے ساتھ ملتا ہے۔ امام معروف کرخی امام علی رضی کے ہاتھ پر توبہ کر کے ان کے مرید اور خلیفہ ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ ولایت عامہ اطہار اہل بیت کے ذریعے امام علی رضی امام موسیٰ کاظم سے ہوتا ہوا امام جعفر صادق سے جاتا ہے۔ الغرض ولایت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کی خیرات ہیں۔ اگر آپ طعنوں سے ڈرتے ہیں تو پھر آپ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں۔ محبت اور مودت اہل بیت کو اپنے اندر زندہ کریں۔ یہ صرف اہل تشیع کا شعار نہیں ہے بلکہ یہ اہل سنت کا بھی ایمان ہے، کل امت کا ایمان ہے۔ کوئی بھی مطلب فکر ہو، خواہ شیعہ ہو یا سنی، جس کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جو صاحب ایمان ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل سنت کے ساتھ محبت کیے بغیر مومن رہ ہی نہیں سکتا۔ اور آپ کہتی ہیں کہ میں چھوڑ دوں یہ سب؟ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بہن کی طرف ایک دکھ سے، ایک تکلیف سے دیکھا جو ندامت سے آنسو بہہ رہی تھی۔ ایک اور بات آپی، جو کہتے ہیں کہ ماتم حرام ہے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، میں بھی کہتا ہوں ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں،
ماتم تو مرے ہوئے کا ہوتا ہے، زندہ لوگوں کا کب ماتم ہوتا ہے؟ لیکن آپی، اگر امام حسین کے غم میں، ان کی تکلیف پہ، ان کے دکھ پہ، ان کی اولادوں کی اتنی بے رحمی سے مارے جانے پہ میں روتا ہوں، اس ظلم پہ روتا ہوں کہ ان کو کسی کافر نے نہیں شہید کیا بلکہ خود کو مسلمان کہنے والوں نے شہید کیا ہے، اور دنیا مجھے شیعہ کہتی ہے تو ہاں میں شیعہ ہوں۔ آپی، آپ کو میں ایک دفعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے امام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، آج مجھ سے ایک فرشتہ ملنے کو آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ آپ فوراً گئیں اور دروازے پہ کھڑی ہو گئیں۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کھلتے کھلتے اندر آئے اور اس کمرے میں چلے گئے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تھوڑی دیر بعد حضور کے رونے کی آواز آئی، زور سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت ام سلمہ حضور پر نور کے رونے کی آواز پہ بھاگتی بھاگتی اندر گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضور نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور زور و قطار پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہے ہیں۔ آپ گھبرا گئیں، فوراً عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فرشتہ آیا تھا اس نے مجھے بتایا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی۔ فرشتے نے مجھے وہ زمین دکھائی جہاں اس کا خون گرے گا، مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جہاں حضور پر نور روتے ہیں تو بتاؤ جب حضور پر نور روتے ہیں تو بتاؤ ہماری جان اتنی سخت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم اس دن پہ اپنا دل پتھر کر لیں؟ آپ ہی ایک اور واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو کہ امام زین العابدین پوری رات رویا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے خادم نے پوچھا کہ حضور آپ ساری رات کیوں روتے ہیں، سوتے ہی نہیں؟ اس کی اس بات پہ آپ پھر رونے لگے۔ آپ نے عرض کی کہ یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہو گیا تھا، وہ مل بھی گیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام ایک بیٹے کی جدائی میں 40 سال روتے رہے، اتنا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو کیسے نیند آ جائے مجھے، میں کیسے سو جاؤں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت سے پیار کرنے والا بنا۔ اتنا اچھا بتایا گیا ہے اس ناول میں، ہماری نالج میں بہت اضافہ ہوا ہے ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ابراہیم صاحب نے ڈاکٹر کو غور سے رپورٹس دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ دیکھیں ابراہیم صاحب، ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی بیٹی کو کیا بیماری ہے، وہ کومے میں ایسے اچانک کیوں چلی گئیں؟ یہ تو بہت ہی کم کیسز میں ہوتا ہے کہ پیشنٹ ایسے کومے میں جائے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میری زندگی میں آج تک کبھی کوئی کیس نہیں آیا ایسا کہ سامنے بیٹھے پیشنٹ بیٹھے بٹھائے کومے میں چلا جائے۔ دوسرا، مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ آپ کی بیٹی کو گردوں کا مسئلہ ہے، اس کی ایک کڈنی بالکل کام نہیں کر رہی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں آپریشن کر کے اس کی کڈنی کو نکالنا ہے۔ اس کی ایک کڈنی بالکل کام نہیں کر رہی اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آپریشن کر کے اس کڈنی کو نکالنا ہے، اور ہم کومے کی حالت میں آپریشن بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے یہ کڈنی جلد از جلد نہ نکالی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ والی کڈنی کو بھی ڈیمیج کر دے۔ اگر دونوں گردے نہ ہوں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے ایک مریض کا بچنا کتنا مشکل ہے۔ فی الحال ہم بس ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ان کو ہر بات تفصیل سے بتا رہا تھا اور وہ ڈوبتے دل کے ساتھ سن رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ فی الحال ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے دعا کے۔ دعا کریں کہ وہ ہوش میں آ جائے۔ آپ لوگ ان کے پاس بیٹھا کریں، باتیں کیا کریں، بے شک وہ بے ہوش ہیں مگر وہ آپ کی باتیں وہ سن سکتی ہیں۔ اب ایسا ہے کہ کوئی معجزہ ہی ہو وہ ہوش میں آ جائیں ورنہ ان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ فضا کیا ہوا ہے آپ کو، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ نتاشا نے اس کو روتے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں وہ ایک دم چونکی اور سامنے دیکھا، اس کے سامنے اس کی کلاس کی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کو تو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ کلاس میں بیٹھی ہے اور کب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کیا ہوا ہے آپ کو فضا؟ نتاشا کی اس بات پہ سامنے بیٹھی ماہ نور نے اس کو دیکھا اور فوراً اس کے پاس آئی۔ کچھ نہیں یار، وہ جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی منہ پہ ہاتھ رکھ کے اونچا رونے لگی۔ اس کے رونے پہ ساری کلاس اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ ہی وقت میں سب کرسیوں سے اٹھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یار بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ زرمینہ
اس نے روتے ہوئے بس اتنا ہی کہا، اس سے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ زرمینہ کے نام پہ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس لڑکی کو جو اونچا اونچا سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے زرمینہ کو فضا؟ سامنے کھڑے مدثر نے اس کے رونے پہ حیرت سے پوچھا۔ مدثر ہی نہیں، وہاں ہر کوئی حیران کھڑا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ زرمینہ ایبٹ آباد ہاسپٹل میں ہے، کومے کی حالت میں، اس نے روتے روتے ٹکڑوں میں بات کی جو ہر بندہ سمجھ گیا تھا۔ ہر کوئی وہاں ایک سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ مطلب؟ کچھ وقت بعد ماہنور نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، جیسے اس کو حیرت ہوئی ہے، جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دم اچانک کوئی کومے میں کیسے جا سکتا ہے؟ سب اس کی طرف دیکھ کے حیرت سے پوچھ رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میری آج صبح ہی کچھ وقت پہلے اس کے بھائی سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا ہے مجھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہر کوئی پریشان ہوا تھا، جیسے سب کے دل کو چوٹ لگی ہو۔ کلاس فیلو جتنا بھی برا کیوں نہ ہو، جب بھی اس پہ برا وقت آتا ہے سارے اس کے دکھ میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ تو زرمینہ گل تھی جو ہر ایک کے دل میں گھر کیے ہوئے تھی، ہر ایک کی مدد کرتی تھی، ہر ایک کے کام آتی تھی۔ کلاس کی ہر لڑکی اس سے اپنا راز شیئر کرتی تھی اور وہ ان کے دل کو اپنے دل کے کونے میں محفوظ کر دیتی تھی، دفن کر دیتی تھی۔ فضا کے پوچھنے پہ وہ اس کو نہیں بتاتی تھی۔ یہ خبر سب کے لیے بہت بری تھی۔ آج وہاں موجود ہر کوئی افسردہ تھا اور ان سب میں ایک ہانیہ بھی تھی جس کی لاکھ اس سے اختلافات سہی، مگر اس کا سن کے وہ برداشت نہ کر سکی اور دل ہی دل میں اس کے بہتری کے لیے دعا کرنے لگی۔ فضا آپ مت روئیں، آپ دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائے گی بالکل۔ ہانیہ نے اس کے پاس آتے ہوئے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اور ہم سب اس کو دیکھنے بھی جائیں گے۔ مدثر نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ہانیہ نے برا سا منہ بنا کے اس کو دیکھا۔ اس کو شدید چڑ تھی اس کا اپنی بات میں بولنا۔ آپی میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے مذہب میں ماتم جائز ہے، ایسا بالکل بالکل بھی نہیں، اور وہ شہیدوں کا، میں بس یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی امام حسین کے غم میں آنسو بہا دے تو وہ کافر بھی نہیں ہوتا۔ بے شک ماتم کرنا اسلام میں جائز نہیں، لیکن ماتم سے مراد اونچا اونچا رونا ہے، یہ نہیں کہ ہم پتھر بن جائیں۔ اس دنیا میں امام حسین سے زیادہ مظالم کسی پر نہیں ڈھائے گئے۔ بے شک وجی ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ تمہاری اس بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت جعفر طیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ ان کے 4 زوجہ محترمہ بیوہ ہوئیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے۔ وہ اونچا اونچا رونے لگیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس حرکت سے اس قدر غضبناک ہوئے اور کہا کہ ان کے منہ پہ خاک پھینک دو۔ حالانکہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام اہل بیت میں سے تھے اور اس قدر ظلم سے شہید ہوئے تھے، مگر پھر بھی آقا علیہ السلام نے ان کی بیویوں کو زور زور سے چیخ کے رونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رونا تو جائز ہے، مگر سر سے دوپٹے اتار کے چیخ چیخ کے سینے پیٹ کے رونا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ بے شک آپی آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی سنی ہے تو اس کو سنی چھوڑ دو، کوئی شیعہ ہے تو اس کو شیعہ رہنے دو۔ اس دنیا میں تو 73 فرقے ہیں اور جنت میں صرف ایک ہی فرقہ جائے گا زمین پہ۔ اب ہمیں کیا پتہ کہ وہ کون سا ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ ویسے بھی ان فرقوں نے زمین پہ ہی ختم ہو جانا ہے، کسی کا فرقہ ختم کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جس کا کام ہے ہمیں انہی پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ بس آپ ہی دعا کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا نزول ہو جائے اور اس دنیا سے یہ فتنے ختم ہو جائیں۔ بے شک وجہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، عدل اور انصاف سے فیصلہ کریں گے۔ اس وقت ایک سجدہ کرنا دنیا مافیا سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تائید پر ایک آیات پڑھی۔ ترجمہ: اہل بیت میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان کی تصدیق کرے گا۔ اور ایک جگہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا اور قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور ثابت رہے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ مسلمانوں کا امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ آئیے نماز پڑھائیے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں نہیں، تم میں سے بعض کی امامت کروں گا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول اس امت کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ہوگا۔ بے شک آپ ہی بالکل ایسا ہی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے کفار کو بھی کبھی بد دعا نہیں دی، اور ہم سب مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے پہ کافر ہونے کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر ہم سب کافر ہیں تو جنت میں کون ہوگا؟ جب ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے تو ہم ہوتے کون ہیں اس کے اعمال میں بولنے والے؟ کیا آقا کو یہ سب دیکھ کے خوشی ہوتی ہوگی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا شیعہ ہی کا کام ہے۔ ہم اپنی انا کو ایک طرف کیوں نہیں رکھ لیتے؟ کیا حضور کی اولادیں ہماری کچھ نہیں لگتیں؟ کیا ان سے بغض رکھ کے ہم اپنے ایمان کی تکمیل کر سکتے ہیں؟ فضا، اپنے زرمینہ کی جلد صحت یابی کے لیے جو قرآن خوانی رکھوائی تھی وہ کس وقت ہے؟ مہانور، میں تو سوچ رہی تھی کہ کسی فری لیسن میں پڑھیں گے، مگر سارے ٹیچرز بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہے، ٹیچرز کی دعاؤں سے تو وہ جلد صحت یاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس نے نظریں جھکائے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف موڑا جہاں اس کو ہانیہ کی آواز آئی تھی۔ فضا، اگر زرمینہ ٹھیک نہ ہوئی تو ہم سب اس کو دیکھنے ہاسپٹل چلے جائیں گے۔ یونی کی وین ہائر کر لیں گے۔ ہانیہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر ابھی یہ بھی تو نہیں پتہ کہ زرمینہ کون سے اسپتال میں ہے، اور ابھی وہ ایبٹ آباد میں ہی ہے یا پھر پنڈی۔ اس نے چہرے پہ سنجیدگی سے تاثر لیے بولا۔ زرمینہ کی بیماری کی خبر وہ ایک دفعہ بھی نہیں مسکرائی تھی، کسی نے اس کو ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ آج اس نے اپنی کلاس میں قرآن خوانی رکھوائی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے زرمینہ بیمار نہیں ہوئی، وہ خود بیمار ہو گئی ہے۔ زرمینہ کا علاج تو ڈاکٹر ہیں، مگر فضا کا علاج صرف تم ہو۔ زرمینہ گل، صرف تم۔ آ جاؤ، تمہاری فضا ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھو بہت بیمار ہے وہ، تمہارے بغیر وہ بہت بیمار ہے۔ وہ کرسی پہ بیٹھی اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا اور اس خالی کرسی کو دیکھنے لگی، جس پہ وہ آج بھی کسی کو نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ وجدان صاحب، آپ نے قرآن خوانی میں جانا ہے؟ وہ کرسی پہ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے اپنی سوچوں میں غرق تھا۔ کس کی قرآن خوانی امجد صاحب؟ آپ کو نہیں پتہ، ہماری ایک اسٹوڈنٹ بہت سیریس کنڈیشن میں ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اور سنا ہے کافی دنوں سے اس کو ہوش نہیں آیا۔ وہ اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھے افسردہ سے بول رہے تھے۔ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں پتہ۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے انداز میں اپنے کولیگ کو دیکھا۔ وہ کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کون ہے وہ؟ کیا ہو گیا؟ ایک وقت تھا جب اس کو ہر اسٹوڈنٹ کا پتہ ہوتا تھا، ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے اس کو وہ بھی پتہ ہوتا تھا، جو ان کی پرسنل لائف میں ہوتا تھا۔ اسٹوڈنٹ اس کو اپنی لائف کی ایک ایک بات بتاتے تھے، اس سے مشورہ لیتے تھے، مگر اب تو اس کو اپنا بھی نہیں پتہ کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے، کس وقت ہے قرآن خوانی امجد صاحب۔ اس کا دل کچھ عجیب سا بے چین ہونے لگا، جیسے وہ اڑ کے وہاں پہنچنا چاہتا ہو جدھر قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ مسجد میں سب موجود ہیں، چلیں ہم بھی چلتے ہیں، وقت تو ہو ہی گیا ہے۔ انہوں نے اپنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگے۔ جی چلیں، پھر چلتے ہیں۔ اس نے اپنا موبائل لیا اور کمپیوٹر کی طرف رخ کیا۔ کمپیوٹر پہ کالی اسکرین آتے ہی وہ جلدی اٹھا اور باہر نکلنے لگا۔ یا اللہ، یہ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ راستے میں اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا آسمان کو دیکھا۔ وجدان صاحب، میرا تو بہت دل خفا ہوتا ہے جب اتنے اچھے اسٹوڈنٹ ایسے بیمار ہو جائیں۔ چلتے چلتے امجد صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور افسوس سے کہا۔ مسجد ڈپارٹمنٹ سے تھوڑا سا دور تھی، تو ان دونوں کے جانے میں وقت لگ رہا تھا۔ بالکل امجد صاحب، ہر اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے بہت قریب ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک دل کا اور روح کا رشتہ جڑ جاتا ہے، ٹھیک کہتے ہیں آپ وجدان۔ اور پھر ایسے تابعدار شاگرد ہوں تو دل پھر کچھ زیادہ ہی خفا ہوتا ہے۔ بیچاری بہت بیمار ہے، مانسیرا والوں نے ایبٹ آباد ریفر کیا ہے، مگر وہاں بھی اس کو ہوش نہیں آیا۔ انہوں نے مسجد کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے افسوس سے کہا۔ آپ نے بتایا نہیں کون ہے وہ لڑکی جو بیمار ہے؟ مسجد کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہی اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ 4th سیمسٹر کی ہے وہ،
جو ہر وقت برقعے میں ہوتی ہے اور اوپر چادر بھی کرتی ہے۔ وہ جو تھوڑا سا اوپر چڑھا تھا وہیں رکا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن لگی۔ اس چبھن نے اس کا سارا وجود اندر سے نچوڑ دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد ہوا، جیسے کسی کو بھی سخت یرقان ہوا ہو۔ وہ پیچھے مڑا۔ اس کو لگا جیسے اس کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ وہ کچھ ہی لمحوں میں زمین پر گر جائے گا۔ نام کیا ہے اس لڑکی کا؟ اس نے کانپتے ہونٹوں سے ہکلاتے ہوئے اس کا نام پوچھا۔ وجدان ٹھیک تو ہے نا آپ؟ یا آپ کی رنگت کو کیا ہوا ہے اچانک؟ انہوں نے اس کی رنگت کو بہت غور سے دیکھا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہونٹ صاف صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدلتا بالکل عیاں تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس نے بے جان سے جسم کے ساتھ آنکھیں بند کی اور ایک بار پھر پوچھا۔ زرمینا سواتی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حیرت سے اس کا نام لیا۔ اس کا نام اس کے سماعتوں سے ٹکرایا۔ وہ ہوش کی دنیا سے بے ہوشی اور وادی میں چلا جانے لگا۔ وہ کھڑے کھڑے اس سیڑھیوں سے پھسلا جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس کو لگا جیسے اس کی کائنات آج ختم ہو گئی ہے۔ بس اس کی اتنی ہی سانسیں خدا نے لکھی تھیں۔ اس کو بس اتنا ہی جینا تھا۔ ایک عاشق کے لیے اس کی معشوقہ کی موت کی خبر دراصل اس کی اپنی موت کا پروانہ ہوتا ہے جو اس کو تحفے میں ملتا ہے۔ زرمینا گل، پتہ ہے تمہارے بابا جان وجدان کے لیے تمہارے رشتے پہ مان گئے ہیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی اس کے بالکل پاس اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کو بتا رہی تھی۔ اس کے سامنے مسکرا رہی تھی جو بالکل بے جان سی لیٹی تھی۔ زرمینا گل، تمہارے بابا جان نے مجھے خود کہا ہے کہ ہم زرمینا کی شادی اس کی پسند سے کریں گے۔ جدھر اس کی مرضی ہوگی وہیں پہ کریں گے۔ وہ خوشی خوشی اس کو بتاتے جا رہی تھی جیسے کوئی کسی بچے کو بہلا رہا ہو، اس کو لالچ دے رہا ہو کہ وہ ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ اپنی بیٹی کو لالچ دے رہی تھی، اس کی آنکھیں کھلوانے کی لالچ۔ زری، پتہ ہے میں نے بابا جان کو کہا کہ وہ تو سواتی نہیں ہیں، وہ تو سید ہیں۔ پھر پتہ ہے زری انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے تو کیا ہوا، وہ سید ہیں۔ وہ میری بیٹی کی پسند ہے۔ مجھے اس کی پسند سے آگے کوئی نہیں ہے، نہ خاندان، نہ ذات پات، نہ حسب و نسب، نہ ہی میرا سواتی خون۔ پتہ ہے زری اتنا خوش ہوئی ہوں میں آج۔ شکر ہے نا خدا، دیکھو ہمارے خاندان میں کسی کی تو سوچ بدلی نا۔ تمہیں یاد ہے زری، تمہاری پھوپھی کی بیٹی نے تب ہی زہر کھائی تھی تاکہ وہ قوم سے باہر شادی کرنا چاہتی تھی اور ہمارا خاندان مان نہیں رہا تھا۔ میں تمہیں صوفیہ نہیں بننے دوں گی زرمینا۔ میری بیٹی محبت کے نام پہ نہیں مرے گی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ زری، تم ٹھیک ہو جاؤ تاکہ تم اپنے خاندان کی تاریخ بدلو، برسوں پرانی روایات بدلو۔ تم وہ کرو جو آج تک ہونا ناممکن تھا۔ دیکھو زری، تمہارے بابا جان تمہارا ساتھ دیں گے۔ بس اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہے، تمہیں اٹھنا ہے، اپنی آنکھیں کھولنی ہیں بچے۔ اب کی بار ان کی مسکراہٹ بالکل ختم ہوئی۔ آنکھوں سے آنسو چھلک کر گرنے لگے۔ وہ کبھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتیں، کبھی اس کے سر کا دوپٹہ ٹھیک کرتیں، پھر تھوڑا آگے ہوتیں، اس کے ماتھے پہ پیار دیتیں، اس کا ہاتھ اٹھاتیں، اس کے ہاتھوں کو اپنے بالوں کے ساتھ لگاتیں، پھر اس کو اپنے رخسار کے ساتھ لگاتیں، روتے روتے ہنس دیتیں، اپنی بیٹی کو جھوٹی آسیں اور امیدیں دیتیں۔ وجدان ٹھیک تو ہے نا آپ؟ وجدان ہوش کرو یار، کیا ہو گیا ہے؟ ماجد صاحب اپنے بازو پہ اس کی بے جان مگر زندہ جسم کو سہارا دیے کھڑے تھے۔ کیا ہوا ہے وجدان؟ سر کو پاس سے گزرتے کچھ اسٹوڈنٹ نے اس کو دیکھا تو بھاگتے بھاگتے مسجد کی سیڑھیوں پہ آئے، اس کو مضبوطی سے پکڑا اور وہیں سیڑھیوں پہ بٹھایا۔ وہ زندہ تو تھا مگر اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اس کی سانسیں تو چل رہی تھیں مگر سانسیں نہیں آ رہی تھیں۔ پانی لاؤ جلدی۔ ماجد صاحب نے ان میں سے ایک لڑکے کو پانی کے لیے بھیجا جو بھاگتا ہوا مسجد میں گیا اور پانی کا گلاس لے آیا۔ سر، مجھے لگتا ہے ہمیں سر کو ایمرجنسی لے کے جانا چاہیے۔ یار مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ سر کو ہوا کیا ہے ماجد سر؟ کچھ پتہ نہیں، ہم مسجد جا رہے تھے، اچانک سے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے اس کے منہ پہ پانی چھلکتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھیں بند کیے سیڑھیوں پہ بے ہوش لیٹا تھا، اس کا سراپا اس کے سامنے۔ وہی لڑکی حجاب کیے ہوئے، چہرے پہ نقاب لیے ہوئے، آنکھوں میں ایک امید لیے اس کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کو بول رہی تھی، شاہ جی منتظر ہوں میں آپ کی، آ جائیں میرے پاس اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے سامنے بیٹھی اس کو بلا رہی تھی۔
ملکہ میں ضرور آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ سر کچھ کہہ رہے ہیں ماجد سر؟ وہ بے ہوشی میں ادھر اس سے وعدے کر رہا تھا۔ وجدان؟ ماجد صاحب نے اس کے رخسار پر تھپایا، پھر ایک بار پھر پانی کا چھلکا اس کے اوپر پھینکا۔ ملکہ میرا انتظار کرنا، اب کی بار بڑبڑاہٹ میں صاف آئی تھی۔ کوئی بھی اس کے منہ کے ساتھ کان لگا کے سنتا تو آسانی سے سمجھ جاتا کیا ہوا ہے سر کو۔ ارے یہ تو وجدان سر ہیں سر، اور اس حالت میں کیا ہوا ہے سر کو؟ کچھ ہی منٹوں میں وہاں ایک ہجوم بن گیا۔ وہاں کوئی اور نہیں پڑا تھا بلکہ یونیورسٹی کا ہیرو پڑا تھا، وہ جو ہر دل عزیز تھا، جس کو ہر کوئی چاہتا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھنا سب کے لیے قابل فکر بات تھی۔ اس کو تو سب نے ہنستا کھیلتا دیکھا تھا، مسکراتا دیکھا تھا۔ یہ پیلے چہرے کے ساتھ سامنے لیٹا شخص کون ہے جو اپنے ہوشوں میں نہیں ہے بلکہ ایک زندہ لاش بنا ہوا ہے؟ شاہ جی لیٹ نہ ہو جانا، جلدی آنا۔ ایک بار پھر وہ حجاب والی اس کے سامنے آئی، جیسے کوئی فرشتہ اس کے خیالوں میں آ رہا ہو، اس کو جینے کی ایک آس دے رہا ہو۔ ابھی نہیں مرنا، کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ شاہ جی؟ جی میری ملکہ، جلدی آئیں، میں آ رہا ہوں ملکہ، جلدی آنا۔ جلدی آؤں گا میری دونوں جہانوں کی ملکہ، میرے مرنے سے پہلے آ جانا۔ اب کی بار ان موٹی آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں ایک تڑپ تھی۔ ملکہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں، میری ملکہ میرا انتظار کرنا۔ وہ بے ہوش لیٹا شخص اب سب کو سوچنے پہ مجبور کر رہا تھا کہ اس کے ہونٹوں پہ ملکہ اور آنکھوں سے نکلتا پانی سب کو حیران کر رہا تھا۔ ہر کوئی اس کو دیکھ رہا تھا، جیسے جن کو اس کو عاشق ہونے پر شک تھا آج ان کو یقین ہو گیا تھا، اور وہ بار بار ملکہ کے نام کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ ابراہیم صاحب، آپ جتنی جلدی ہو سکے زرمینہ کو پنڈی لے جائیں۔ ڈاکٹر جدون نے اس کی رپورٹس کو دیکھنے کے بعد زرمینہ کو دیکھا جو بالکل مردہ پڑی تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ابراہیم صاحب آپ کے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ آپ اس لیکن کا جواب سننے میں ضائع نہ کریں۔ آپ بچی کو فوراً لے کر جائیں، 1 منٹ کی تاخیر نہ کریں۔ میری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی نا ڈاکٹر صاحب؟ آپ کی بیٹی کا ایک گردہ بالکل فیل ہو گیا ہے، اب ہم کومے میں آپریشن نہیں کر سکتے، آپ بس دعا کریں کسی بھی طرح یہ ہوش میں آ جائے۔ آپ کی بیٹی کو اب کوئی معجزہ ہی بچائے گا، دعا کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے ابراہیم صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور خود باہر چلے گئے۔ وہ جو باپ تھا، اس کے لیے ایک قدم بھی اٹھانا پل صراط کو پار کرنے کے مترادف تھا۔ ان ڈاکٹروں کے سینے میں دل نہیں ہوتا، کیسے کسی کی موت کا کہہ دیتے ہیں؟ جھوٹی آس تو دے دیں، ہمیں کچھ تو امید ہو۔ باہر کھڑی ماں نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اماں نہیں روئیں آپ، ہماری زری بالکل ٹھیک ہو جائے گی، پنڈی سے واپسی پہ ہنستے ہنستے آئے گی۔ سلطان نے ماں کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو سہارا دے رہا تھا، ہر ایک کا دل اندر سے کانپ رہا تھا، مگر ان کو مضبوط ہونا تھا، باپ کو اولاد کے لیے اور اولاد کو باپ کے لیے۔ زری کی بچی تو ٹھیک ہو جا، ایک دفعہ گن گن کے بدلے نہ لیے نا تم سے تو دیکھنا۔ ماں کو سینے سے لگائے، آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس بہن کو کہہ رہا تھا جو نہ زندہ تھی نہ مردہ۔ ملکہ، ایک زوردار چیخ لگاتے ہوئے وہ ہوش کی دنیا میں آیا، اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے سر کو ہاتھوں میں پکڑا، ادھر ادھر دیکھنے لگا جہاں پوری یونیورسٹی اس کی آنکھ کھولنے کے منتظر کھڑی تھی۔ وہ سب کو دیکھنے لگا، سب کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی، ان کو اٹھائے ہوئے ہاتھوں نے انہوں نے منہ پہ پھیرے اور شکر کا کلمہ پڑھا۔ سر آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس کے پاس بیٹھے لڑکے نے پوچھا۔ میم، بس اتنا ہی کہہ کر وہ مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مسجد میں جاتے ہی وہ وہیں رکا وہاں اسٹوڈنٹس کا ایک ہجوم بیٹھا تھا، ان میں کچھ ٹیچرز بھی موجود تھے، سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ قرآن خوانی مکمل ہو چکی تھی، سب دعا کر رہے تھے، مسجد کے امام صاحب دعا کر رہے تھے اور وہ وہاں موجود ہر زبان آمین کہہ رہی تھی، سب دعا کر رہے تھے۔ وہ مسجد کے اندر گیا، وضو بنایا اور وہاں آ گیا جدھر سب بیٹھے تھے، ان کے کچھ فاصلے پہ وہ کھڑا تھا، سر پہ ٹوپی پہنی اور نماز ادا کرنے لگا۔ اس نے 2 نفل حاجت کی نیت کی اور نماز شروع کی۔ نماز کے دوران ایک ایک لفظ پہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ سب نے اپنی دعا مکمل کی، آنکھیں کھولیں تو سامنے کھڑا اس شخص کو دیکھا جو روتے روتے نماز پڑھ رہا تھا۔ آج سے پہلے کسی نے ایسی نماز کی ادائیگی نہیں دیکھی تھی، ہر کوئی وہاں سے اٹھنے کی بجائے اس کو دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے 2 رکعت نفل ادا کیے، سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، میں جا رہا ہوں اپنی ملکہ کے پاس، مجھے اس کو دیکھنے سے پہلے موت نہ دینا،
مرنے سے پہلے تو جلاد بھی آخری خواہش پوچھتا ہے، تو میرے رب، تو میرا رب ہے، میری آخری خواہش پوری کرنا، میری سانس اس کی گود میں نکالنا، اس سے پہلے مجھے موت نہ دینا۔ وہ دنیا سے بے خبر اپنے اللہ سے مانگ رہا تھا، رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ وہاں پہ موجود سب نے اس کی دعا پہ بآواز بلند آمین کہا۔ وہ حقیقت کی دنیا میں آیا۔ اس نے ایک بار پھر وہاں موجود سب حاضرین کو دیکھا جو نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے لبوں پہ اظہار تشکر کی ایک مسکراہٹ آئی۔ وہ اٹھا اور باہر گیا۔ مسجد میں موجود ہر شخص اس کے پیچھے باہر نکلا۔ جتنا ہجوم اس کے پیچھے تھا، اس سے 10 گنا زیادہ اس کے سامنے تھا۔ وہ مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑا تھا، سب کو ایک نظر دیکھا جیسے وہ کسی جلسے میں آیا ہو۔ وہ سب کو دیکھنے کے لیے اس کے آگے پیچھے ہو رہے ہوں۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا سب۔ وہاں پہ موجود سب کے ہیرو نے ان سے ایک جملے کا خطاب کیا۔ اس کی اس بات پہ سب نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھائے۔ 2 منٹ کی خاموشی ہوئی، ایسی خاموشی جیسے کسی سنسان ریگستان میں ہو۔ سب کے ہاتھ نیچے ہوئے اور وہ ایک ہیرو کی طرح سب کے درمیان سے گزرنے لگا۔ وہاں بس ایک کمی تھی، کسی کے ہاتھ میں پھول نہیں تھے، ورنہ ہر کوئی اس پہ پھولوں کی برسات کرتا۔ وہ اپنے محبوب کے لیے جا رہا تھا، ایک محاذ پہ جا رہا تھا جس میں وہ 2 ہی صورتحال ہونی تھیں، ایک جیت اور دوسری ہار۔ ہر کوئی اپنے ہیرو کو ہارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، ہر کوئی اس کی جیت کی دعا کر رہا تھا۔ جو لڑکیاں اس پہ جان دیتی تھیں، اس کے سپنے دیکھتی تھیں، اس کے ساتھ کسی اور لڑکے کو کھڑا ہوتا ہوا بھی برداشت نہیں کرتی تھیں، آج وہ بھی اس کی محبت کی کامیابی کے لیے دعا کر رہی تھیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھائے وہ بھی اللہ سے اس کی منزل تک رسائی مانگ رہی تھیں۔ یا اللہ، وجدان کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ یا اللہ، وجدان کو وہ عطا کرنا جس کی خاطر وہ آج نکلا ہے۔ اللہ جی، آپ سر کو ان کی محبت دیں گے نا تو میں سمجھوں گی کہ مجھے میری محبت مل گئی۔ اے اللہ، مجھے میری چاہت نہ ملی، مگر سر کو وہ ضرور دینا جو انہوں نے چاہا ہے۔ آج ہر لڑکی اس کو دعاؤں میں رخصت کر رہی تھی، اس کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچا، پیچھے مڑا، اپنے پیچھے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جو اس کو دروازے تک رخصت کرنے آئے تھے۔ اس نے سب کی طرف ہاتھ ہلایا جیسے یہ اس کا آخری سلام ہو، پھر اس نے کبھی ان سب سے نہ ملنا ہو۔ اس کے ہاتھ ہلاتے ہی سب نے ہاتھ اوپر کیے۔ ایک نے شرارت سے، ایک نے زوردار آواز میں وجدان سر کو کہا، باقی سب نے زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ ایک عاشق کو رخصت کر رہے تھے، اس عاشق کو جو ان میں محبت کی ایک الگ ہی پہچان چھوڑ کر جا رہا تھا، محبت کی ایک خوبصورت مثال بن رہا تھا، لوگوں کو محبت کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا۔ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھا، ایک کک لگائی اور کچھ ہی لمحوں میں وہاں سے روپوش ہو گیا، مگر جو اس کو رخصت کرنے آئے تھے وہ ایک مجسمے کی طرح وہیں کھڑے اس کو جاتا دیکھتے رہے۔ پلیز سسٹر، آپ ایک بار دیکھ لیں، اس نے ریسیپشن پہ کھڑی نرس کو کہا اور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو، کسی کی اس کو شدت سے تلاش ہو۔ نہیں سر، اس نام کی کوئی پیشنٹ نہیں ہمارے پاس۔ نرس نے ایک بار پھر کمپیوٹر پر انگلیاں چلائیں اور جو بے چینی سے اس کو دیکھ رہا تھا، ایک بار اس کو نفی میں جواب ملا، مگر سسٹر مجھے اسی ہاسپٹل کا بتایا گیا ہے، وہ یہیں پہ ایڈمٹ ہے۔ اس نے ایک بار پھر اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے اور انداز میں اتنی شدت تھی کہ وہ بار بار اس کے کہنے پہ دیکھتی، اپنے دل میں دعا کرتی، کاش مجھ سے دیکھنے میں غلطی ہوئی ہو اور وہ لڑکی یہیں ہو، اسی ہاسپٹل میں، مگر جن کا ملنا نصیب میں ہی نہ لکھا ہو، ہزاروں منتوں کے اور لاکھ وظیفوں کے بعد بھی نہیں ملا کرتے۔ کیا ہوا ہے ہاجرہ؟ کچھ نہیں، یہ ایک پیشنٹ کا پوچھ رہے ہیں، مگر ان کا ریکارڈ ہماری پریزنٹ لسٹ میں نہیں مل رہا۔ میں نے جوائن بھی ابھی کی ہے، ڈیوٹی تو مجھے کوئی آئیڈیا ہی نہیں، اس نے اپنے ساتھ والی نرس کو تفصیلاً بتایا، جو ہاتھ میں کچھ فائلز لیے ابھی وہاں پہنچی تھی۔ کیا نام ہے پیشنٹ کا؟ ہاجرہ نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھا جو ایک جنونیت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد اس نے پھر کمپیوٹر پر نظریں جما لی اور کچھ ٹائپ کرنے لگی۔ زرمینہ خان سواتی نام بتا رہے ہیں؟ زرمینہ سواتی؟ اس نے اس لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ جانتی ہیں ان کو، وہ یہیں ہے نا؟ اس نے نرس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے جلدی پوچھا۔ اس کو ایک امید ملی، وہ ایک بار پھر اس کو اپنی نظروں سے تلاش کرنے لگی۔
جیسے وہ ادھر ادھر دیکھے گا وہ اس کو اپنے سامنے کھڑی ملے گی۔ ایبٹ آباد کمپلیکس کے گیٹ ہال کا ایک کونا اس نے دیکھا۔ ہر کھلتے دروازے پہ وہ پلٹ کے پیچھے دیکھتا، پھر دل گرفتہ سا ہو کر اس نرس کو دیکھنے لگتا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کو برداشت کر رہی تھی۔ سوری سر، آپ لیٹ ہو گئے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی یہاں سے نکل کر گئے ہیں۔ نرس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ نکل گئے؟ سفید ہوتے ہونٹوں کے ساتھ وہ ایک دم پیچھے ہوا، نظریں جھکاتے ہوئے پھر سے ایک بار بولا۔ سامنے کھڑی نرسوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو بتا رہی ہوں جو ان کے دل میں چل رہا ہے۔ جی سر، وہ راولپنڈی کے لیے نکلے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ تو بہت ہی انٹرسٹنگ تھی۔ ویسے یہ پوری ناول ہی بہت اچھی اور انٹرسٹنگ ہے، بہت نالج ہے اس میں نا، صحابہ اکرام کے بارے میں، اہل بیت اکرام کے بارے میں آج بہت کچھ نالج ملی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے گی، تو پلیز میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیں، مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔ اللہ